بچہ پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب نہیں ہوتی، خوب سمجھ لو، بچہ روکنے سے خراب ہوتی ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ بچہ پیدا کرنا نیچرل ہے، روکنا یہ نیچر سے لڑنا ہے۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، جو اناڑی ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی عورت کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے بچہ پیدا کرنے میں، تو کہاں سے صحت اچھی ہوگی؟ ایکسرسائز کرنے سے آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھوک بھی لگتی ہے، چکر بھی آتے ہیں، جب آپ دوڑتے ہیں سانس بھی پھولتا ہے، تو وہ وقتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو خواتین کی عمریں لمبی ہوتی تھی، بڑی وجہ یہ بھی تھی، بچے بہت پیدا ہوتے تھے ان کے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور خوراک مل نہیں رہی، پھر ظاہر ہے نقصان ہوگا، تو خوراک تو کھلانی ہے اس کو، جو پریگننسی ہے یا پریگننسی کے بعد جو فیڈ کرا رہی ہیں ان کو خوراک تو دینی پڑے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں آج کل معیاری خوراک نہیں ہے، تو خوراک کو ٹھیک کرو، بچے نہیں روکو۔ اور غریب آدمی زیادہ اچھی خوراک کھا سکتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ اس کے پاس تو چینی کے پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس تو کوکنگ آئل کے وہ چربی کھاتا ہے بیچارہ، بقرعید میں جو ہے گوشت چربی لے کے کھا رہا ہو، وہ زیادہ چیز۔ میں نے ایسے ایسے غریب دیکھے ہیں، ان کے چہرے پہ ایسے جیسے چمک، میں نے کہا بھائی تیرے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں، اتنی چمک، پتہ چلا وہ قربانی کے دنوں میں نا چربیاں خرید لیتے ہیں سستے داموں، اسی کو آئل نکال کے کھاتے رہتے ہیں، وہ خاندانی ہو گئے۔ تو غریب آدمی تو جو ہے دیسی چیزیں کھا سکتا ہے بڑے آرام سے آج بھی، تو اللہ اس کو اسی میں صحت دے دیتے ہیں۔ تو خواتین آج کل کھا رہی ہیں پیزے برگر، تو پھر وہ نقصان ہوتا ہے اس کا۔ تو جو بھی فیملی پلاننگ میں آپ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ فیملی پلاننگ سے کوئی نقصان یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہے، اور صحت خراب ہوگی بچے روکنے سے۔ دیکھو ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عورت کو اگر پریگننسی نہیں ہوگی نا تو اس کا بلڈ ضائع ہوتا ہے مینسز میں، اور وہ زیادہ خراب کرتا ہے عورت کو، یعنی اس میں زیادہ طاقت، آئرن زیادہ نکل جاتا ہے اس میں۔ جو ہر مہینے مینسز ہوتے ہیں نا، وہ بلڈ جو نکلتا ہے عورت کا، اس میں بہت طاقت خرچ ہو جاتی ہے۔ پریگننسی میں وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ مینسز رک جاتے ہیں عورت کے، تو وہی طاقت پھر بچہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے، بچہ نہیں بنے گا تو وہ ضائع ہوگی۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ شادی نہیں کرو گے تو احتلام میں آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو جائے گی، وہ نکل جائے گی۔ اب آپ کہو کہ میں اپنے جو ہے نا وہ روک کے رکھوں اور 40 سال میں شادی کروں گا تاکہ بیلنس ہی بیلنس ہو، تو بیلنس نہیں بنے گا آپ کا، یہ ذہن میں رکھنا۔ وہ کیا ہے کہ فطرت نے جتنی انرجی آپ کو اضافی تھی وہ نائٹ فال میں نکال دے گی، یا کیا ہوگا کہ وہ پھر آپ ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے، دوسری طرح سے صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو پسینہ جب نکلتا ہے باڈی میں نمکیات کی کمی ہوتی ہے، تو اب آپ کہو میں پسینہ ہی نہیں نکالوں گا کیونکہ اس سے طاقت خرچ ہوتی ہے، تو ڈاکٹر عقل مند کہے گا نہیں بھائی پسینہ نکالو، اس کے بعد اس کی ریکوری کرو۔ تو عورت اگر بچے ہی پیدا کرنا روک دے کہ اس سے کمزوری ہوتی ہے، تو وہ فطرت انتقام لیتی ہے، اس کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے، اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری دادیوں اور نانیوں کی شادیاں 13 سال کی عمر میں ہوئی تھیں اور وہ فیملی پلاننگ جانتے ہی نہیں تھے۔ 88 سال میں فوت ہوئی ہیں ہماری دادی، وہ بھی جب صحت کی بالکل ہی کیئر نہیں کی ہے، بی پی ہائی رہتا تھا اور مسالے ڈال ڈال کے کھاتی تھیں، اور اتنی چینی کھاتی تھی ہماری دادی کہ وہ ہم کہتے تھے چائے میں 4 چمچ چینی، ہم کہتے تھے بھائی اتنی چینی، کہتے ہیں بیٹا ہم چائے کے شوقین نہیں ہیں، ہم چینی کے شوقین ہیں، ہم چائے پیتے چینی کے چکر میں۔ پھر بھی 88 سال نکالے انہوں نے، کیوں؟ 13 سال میں شادی ہوئی ان کی، اور کوئی جانتے ہی نہیں تھے، چینی نہیں کھائے آپ نہیں سمجھے کہ بھائی ہے، لیکن وہ نیچر کے زیادہ قریب تھے وہ لوگ۔ اب کتنی ڈائٹنگ پلان اور فلانا پلان اور ٹمکانا پلان، اس کے بعد پھر گردے فیل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مردوں کے ساتھ بھی عورتوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو نیچر پہ چلیں گے صحت اچھی رہے گی، نیچر پہ چلیں گے تو نیچر عورت کو کہتی ہے بچے پیدا کرو، مرد کو کہتی ہے محنت کرو،